گریجویشن کیڈٹ ولید احمد، جن کا مزاحیہ موضوع سخن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ کل تو نہیں کیا کل یہ تو نہیں ہاں اسی نے تو بڑا فیل کیا تھا۔ ٹائم کیا ہوا ہے دیکھیے ذرا، نماز پڑھنے جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3:51 جناب صدر، کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کوارڈینیٹر کو فون کیا کہ ذرا مجھے کل کے موضوعات بتا دیجیے۔ انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں۔ پہلا، دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں۔ دوسرا، اور منظر بدل گیا۔ تیسرا، یہ اپنے بس کی بات نہیں۔ اب تیرا کیا ہوگا کالیا؟ صدر علی وقار، میں نے بھی مصمم ارادہ کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا، کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ جناب والا، کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ علی وقار، میری آج کی تقریر اس دن کے نام کہ جس دن میں پیدا ہوا۔ میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے۔ میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتے۔ میری آج کی تقریر یو ایم ٹی کی مینجمنٹ کے نام جنہوں نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا بھی ٹچ دیا ہے۔ جناب والا، تو بات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے۔ 30 اگست 1989 اماوس کی رات تھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر۔ کالے کوٹ والے اگلے روز یوم سیام منانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ گنگا رام اسپتال میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک زچو بجا خانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پورا اسپتال استغفر اللہ کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ بچے ماں کے سینوں سے لپٹ گئے، نفسا نفسی کا عالم تھا، نہ باپ کو بیٹے کی فکر، نہ بھائی کو بہن کی فکر۔ صدر صاحب، وہاں کوئی بم نہیں پھٹا، کوئی خودکش حملہ آور نہیں گھسا، میں پیدا ہوں۔ نوجوان پیدا۔ جناب والا، میرے والد محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ہڑبڑا کر آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھے کہ وہاں سے آیت الکرسی پڑتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی، بھائی جان، بندہ کالا ہوتا ہے، بندہ شدید کالا ہوتا ہے، بندہ توت کالا ہوتا ہے، پر یہ کیا ہوتا ہے؟ صدر صاحب، یہی نہیں مفکر دین نے عوام سے صدقہ و خیرات کی اپیل کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں، اور حکومت پاکستان نے اگلے روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ منانے کا اعلان کیا۔ جناب والا، آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے زیادتی ہوتی۔ اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجئے۔ پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورا بچہ ہی کیوں آتا ہے؟ سریلک ہمیشہ گورے بچے ہی کیوں کھاتے؟ نیڈو ہمیشہ گورے بچوں کو ہی کیوں چاہیے؟ کیا ہم کالوں کو آرام دہ نیند کا حق نہیں پہنچتا؟ کیا ہمیں سریلک کھا کر الٹیاں آتی ہیں؟ کیا ہم نیڈو حسن نہیں کر سکتے؟ جناب والا، حسن نہیں کر سکتے۔ سیدی وقار، مجھے بچپن ہی سے ٹی وی میں کام کرنے کا بہت شوق تھا، مگر جب میں ٹی وی پر کام کرنے گیا تو مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا۔ چنانچہ میں نے سینما اسکرین کا رخ کیا۔ ہاں، مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن، 30 اکتوبر کا دن۔ نہ تاروں نے ڈوبنے سے انکار کیا، نہ سورج نے طلوع ہونے سے انکار کیا۔ چڑیائیں چہچہا رہی تھی، کوے بیت الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا۔ جناب والا، میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا۔ ایک کیمرہ ادھر، ایک کیمرہ ادھر، نہ جانے کتنے کلو الیکٹران وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سلیکٹ ہو گیا۔ جناب والا، مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیئر اینڈ لولی کا اشتہار تھا۔ اور ہاں جناب والا، جب وہ اشتہار ٹی وی پر چلا تو میری تصویر کے ساتھ جو چوتھے رو میں دوسرے نمبر بیٹھی ہیں، ان کی تصویر تھی اور اوپر لکھا تھا، استعمال سے پہلے، استعمال کے بعد۔ جناب والا، میرا کیا ہوگا؟ میرا رنگ ہی نہیں، میرا مقدر بھی میری طرح سیاہ ہے۔ فلموں سے ٹھوکر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی۔ ایک شخص آیا، مجھے کہنے لگا، بھائی دال کس طرح لگائی ہے؟ میں نے کہا 80 روپے کلو۔ کہنے لگا اچھا، ہاتھ دھو کر 2 کلو پیک کر دو۔ جناب والا، پھر میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا۔ ہاں، میں نے
तेल की रेडी लगाई। जनाब वाला वहां भी मेरे साथ हाथ हुआ। एक शख्स आया, पूछा भाई ये तेल असली है? मैंने कहा भाईजान आप चेक कर सकते हैं। जनाब वाला उसने माचिस निकाली और चेक किया और तेल वाकई असली निकला। और मैं जहां जहां से काला नहीं भी था वहां वहां से भी काला हो गया। हाँ जनाबे वाला, अमेरिका चाहे हमसे 100 साल आगे हो मगर उनका सदर मुझसे 10 मिनट पीछे है। हज़रत अली वकार, आप मुझसे पूछते हैं मेरा क्या होगा? मैं एक प्रोफेसर हूं काले इल्म का। लक्स वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, उन्हें डर है मैं कहीं उनका साबुन ना इस्तेमाल करूं। टीवी वाले मेरे पीछे पीछे फिरते हैं, एक बार किस्तों पर लिया था वापस नहीं किया। जनाबे वाला, मैं तो स्प्राइट नहीं पी सकता, हाथ लगाऊं तो कोक बन जाती है। मैं तो हज पर नहीं जा सकता, एहराम में ऐसा लगता हूं जैसे चूने में कौवा फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी जनाबे वाला, फिर भी यूएमटी के बाहर लड़कियां मेरा रोज इंतजार करती है, क्योंकि मैं उनकी बस का ड्राइवर हूं। अरे अली वकार, आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या हुआ अगर हूं मैं काला? खाता हूं मैं भी बिस्किट गाला, मुझे भी उस कौम ने आगोशे मोहब्बत में है पाला। बुजुर्ग जिसके चलाया करते थे एनएलसी का डाला, न लग सकेगा आज मेरे मुंह को ताला। पर पप्पू के डांस आला, पप्पू के डांस आला। बहुत आला। 4 बज गए यार, चलो नमाज पढ़ाते हैं।